السلام علیکم جی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانا ہے تو اس کے لیے 3 پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں ان پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ 3 پیرامیٹرز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا ویژن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ویژن کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ جیسے علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ جی ہم 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی اسکول یا اپنے کالج کے حوالے سے ایک ویژن طے کرتے ہیں، جی میں نے 5 سال میں یا 10 سال میں اپنے کالج کو ایک ایسے مقام پہ دیکھنا ہے کہ جس مقام پہ شاید باقی دوسرے کالجز نہیں پہنچے، یا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سٹینڈرڈ ہے تو اس کے مطابق آپ وہ ویژن طے کر لیتے ہیں۔ ایکچولی جو ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈسکرپشن آف فیوچر اسٹیٹ یا وہ ریزلٹس which you will get in future regarding your institute کو کہا جاتا ہے۔ تو جب ویژن آپ طے کر لیتے ہیں تو آپ کے کافی جو ایشوز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویژن کے مطابق کہ جی ان چیلنجز کا حل اس طرح سے ہو اور اتنا کوئکلی ہو کہ ہم اپنے ویژن کو فائنڈ آؤٹ کر لیں۔ ویژن کے بعد جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسے ہم بولتے ہیں مشن، اور مشن سٹیٹمنٹ بنانا بہت ضروری ہے، اور وہ میں بھی اس کی امپورٹنس ضرور بتا دوں گا کہ یہ 3 جو پیرامیٹرز ہیں، 3 جو امپورٹنٹ جو فیکٹس ہیں آرگنائزیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے، ان کی کیا امپورٹنس ہے، بڑی سمپلیفائڈ فارم میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، مشن کیا ہوتا ہے؟ مشن بیسیکلی جو آنسر دیتا ہے ایک کویشچن جسے بولا جاتا ہے وائی، کیوں، کہ آپ یہ کام کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہذا آپ جب کیوں کے اوپر سوچ رہے ہیں، اس آرگنائزیشن کے پیچھے جو پرپز ہوتا ہے وہ آپ کو الرٹ رکھتا ہے اور آپ کو ویژن تک لے کے جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ پیسہ کبھی بھی مشن نہیں ہوتا، اور اگر آپ پیسہ کہ جی میں انسٹیٹیوٹ اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ آئی ول جسٹ ارن دا منی، تو لیکن وہ آپ کو نہ موٹیویٹ کرے گا نہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا، اور وہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی سمت بھی نہیں جائے گی۔ تو بیسیکلی آپ جب انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں تو کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ مشن کے تحت ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آپ بنا رہے ہیں، اس کا آپ نے خواب دیکھ لیا کہ 5 سال میں یا 10 سال میں اس کی یہ سٹیٹس ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کیوں کا آنسر لینا بہت ضروری ہے۔ کیوں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب انسٹیٹیوٹس تو بہت زیادہ ہیں جس میں لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن شاید وہ لوگوں کو اسکلفل نہیں بنا رہے، یا شاید لوگوں کو وہ کانسیپٹس کی پریپریشن نہیں کروا رہے، یا شاید وہ لوگوں کو ڈگری تو دے رہے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکیں، یا اپنے جاب فائنڈنگ میں ان کی وہ ڈگری یا ان کی جو پڑھائی ہے وہ اس کے کام آ سکے۔ یا اسی طرح سے اگر وہ ڈگری اور جاب سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ان کی جو مورالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ریلیونٹ وہ ڈھیر سارے کویشچنز کے آنسرز ہیں جس کے اوپر آپ کام کریں گے۔ تو جب آپ مشن کے وائی کا آنسر لے لیں گے تو اس پہ آپ جب کاربند ہوں گے اور اس کی ایک سٹیٹمنٹ بنا لیں گے، اس سٹیٹمنٹ کو آپ نہ صرف اپنے مائنڈ میں رکھیں گے بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس کے ڈھیر سارے بینیفٹس ہیں۔ لیکن ابھی ان بینیفٹس کی طرف آنے سے پہلے ہم تیسرے جو اسپیکٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہیں ویلیوز۔ جب اپنا ویژن آپ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی فیوچر سٹیٹ آپ کی یہ ہوگی، یہ آپ کی ڈیزائرڈ سٹیٹ ہوگی، 5 سے 10 سالوں میں آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے، اور مشن کو لے کے چلنا ہے کہ ایکچولی یہ پرابلم ہے سوسائٹی میں جس کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے اپنے ویژن تک پہنچنے کے درمیان بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت زیادہ آبسٹیکلز آئیں گی۔ تو ان آبسٹیکلز اور چیلنجز کو نمٹنے کے لیے آپ کچھ پوائنٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیکل سٹینڈرڈز طے کر لیتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آرگنائزیشن میں جب آپ اپنا کام کرنا شروع کیا کچھ چیلنجز آئے ہیں اور آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے ہی انداز سے، تو اس سے آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں یا ایسے سٹینڈرڈز ہیں جو کہ ایتھیکل ہوتے ہیں، ان کو طے کر لیتے ہیں اور اپنی آرگنائزیشن میں سب لوگوں کو بتاتے ہیں، جس کے ساتھ وہ کلچر بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ ان ویلیوز میں سے آنیسٹی رکھ سکتے ہیں، ٹروتھفلنس رکھ سکتے ہیں، پروفیشنلزم رکھ سکتے ہیں،
آپ وہ کوئکلی اپنے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے لیے کوئی سوٹیبل ورڈ لگا سکتے ہیں. سیٹسفیکشن آف یور کسٹمر یا آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو آپ اپنی ویلیو بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا سو آن وہ ڈھیر سارے جو اسپیکٹس ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں کہ چیلنجز آئیں گے اور اس کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کچھ سٹینڈرڈز یا ایتھیکل سٹینڈرڈز جیسے کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ وہ طے کر لیتے ہیں، وہ ویلیوز بن جاتی ہیں. اچھا جناب علی، جب ہم یہ طے کر پائے ہیں کہ جی آرگنائزیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے، مشن کا بنانا بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے ویلیوز کا بنانا بہت ضروری ہے، اب اس کا بینیفٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے جب آپ ویژن، مشن اور ویلیوز کے ساتھ آرگنائزیشن بناتے ہیں تو جب آپ ٹیم ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیم کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹیم اس کو کہا جاتا ہے جو کہ گروپ آف پیپل کلیکٹڈ اینڈ یونائٹیڈ فار اے کاز. وہ جو کاز ہے وہ آپ کا ویژن ہے کہ اس ویژن کے اوپر سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ مشن بتاتے ہیں تو ان سب احباب کو جو کہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں ان کو اپنا پرپز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ایم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ رہ کے کیا کام کرنا ہے. پڑھائی تو سب لوگ کروا رہے ہوں گے لیکن ہم نے پڑھائی کراتے وقت کس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. جب آپ ان کو مشن بنا دیتے ہیں تو آپ اپنے جو بیسک ایمز ہیں وہ فلفل کر لیتے ہیں، یعنی کہ سب لوگ، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، وہ ایک ہی لائن پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ اپنے ویژن اور مشن دونوں کو پا لیتے ہیں. اب تیسری چیز یہ کہ ویلیوز جب آپ ان میں بتا دیتے ہیں تو سب لوگ ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے اپنے سلوشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ویلیوز نہیں بتائیں گے تو ہر شخص اپنے طور پہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، جس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کامیابی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو بھی جائے لیکن اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن پہ فرق پڑ جائے. تو لہٰذا یہ جو تین اسپیکٹ ہیں، لوگ اس کو ایزی سمجھتے ہیں یا لوگ اس سے کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی سمت میں بھی موو آن نہیں کر پاتے. آپ اگر جاننا چاہتے ہیں امپورٹنس کو تو آپ جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز ہیں، کسی بھی چیز کے وہ برانڈ ہو سکتے ہیں، ان کا پراپرلی ویژن ہے، پراپر ان کا مشن ہے اور ان کی ویلیوز ہیں. تو جب کبھی بھی آپ اپنا کامیاب بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اپنے فیوچر انسٹیٹیوٹ کی، تو یہ ویژن، مشن اور ویلیوز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، اور آپ کی تمام ٹیم کو اس ویژن، مشن، ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے، صرف وہ وربلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی. اور جب کبھی بھی وہ اپنا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ آرگنائزیشن کے حوالے سے کسی میٹنگ میں موجود ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، تو وہ لوگوں تک اپنا ویژن، مشن اور ویلیوز پہنچائیں گے. تو آپ کی جو پہچان آپ کا ویژن، مشن اور ویلیو ہوگا، کیونکہ جو آپ پروڈکٹ دینے جا رہے ہیں وہ آپ کی ویژن ہے، وہ آپ کا مشن ہے، اور وہی آپ کی ویلیوز ہیں. تو لہٰذا ان کو نہ صرف آپ نے ڈیفائن کرنا ہے بلکہ ان کو انڈرسٹینڈ کر کے پریکٹس کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی، کامیاب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی، تو واقعی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر.